السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو دا شو۔ عمران صاحب، افسوس کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ بنگلہ دیش نے بالکل جیتا ہے، ان کے لیے ایک بہت اچھی اس وقت آپ سمجھ لیں کہ جس طرح سے پولیٹیکل سینیریوز میں وہ مبتلا یہاں پر آیا، یہاں پر آ کے پریکٹس کی، فیملیز وہاں ہیں، پریشان ہیں، اس کے باوجود انہوں نے میچ کھیلا، ان کے لیے بہت اچھی ہمارے لیے جو سمجھ لیں نیک تمناؤں کا اظہار ہے۔ لیکن پاکستان کی بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی ون میں، پاکستان نے فلی کنٹریبیوٹ کیا ہے، پاکستان نے بھرپور موقع دیے ہیں وکٹس دینے کے لیے، اس کے علاوہ رنز روکنے کے، ان کو فیلڈنگ میں، بالنگ میں، ہر لحاظ سے پاکستان نے پورا سپورٹ کیا ہے کہ وہ جیت جائیں۔ کیا ریزن ہے کہ ہم لوگ جب بھی سامنے کوئی اوپوننٹ آتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ یہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے، یہ اس کی کیا اسٹرینتھ ہے، کچھ کسی چیز کا نالج نہیں ہوتا اور ہم لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو کر جو ہے وہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑا سا انرجی دماغ کے اندر ہے لیکن فیس پہ شاید آپ کو نہ دکھائی دے رہی ہوں۔ بطور جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم کبھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ جن لوگوں کو ہم نے کرکٹ سکھائی، جو ہم سے کرکٹ سیکھ کر گئے، آج وہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں ان سے کرکٹ سیکھنا پڑ رہی ہے۔ بالکل بنگلہ دیش، افغانستان، ان کو ہم نے کرکٹ سکھائی ہے۔ ہمارے کوچز جایا کرتے تھے، ایون ان کے پاس گورے کوچ نہیں آتے تھے کرکٹ سکھانے کے لیے، تو ہم اپنے کوچز بھیجتے تھے یہاں سے۔ تو آج مجھے انتہائی افسوس ہے کہ بنگلہ دیش نے جس طرح سے ہمیں تاریخی شکست دی ہے، بڑی شکست نہیں ہے یہ، تاریخی شکست ہے۔ پورا سال یہ بلیک ایئر کر دیتے ہیں پھر اس کو، ورلڈ کپ میں بھی ہم ایسے ہی رہے ہیں۔ میں تو آج اس لیے بلیک پہن کے ہوں کہ میں لوگوں کو بتا بلیک ڈے ہم منا رہے ہیں، احتجاجاً بلیک کپڑے آج پہن کر آیا ہوں کہ پتہ لگے لوگوں کو کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیں، مجھے اس شکست کا تب بھی پتہ چل گیا تھا جب شان مسعود، ابھی حافظ صاحب بھی اور آپ بھی سوال کر رہے تھے، شان مسعود نے جب 400 پلس جب رنز کیے تھے، 470 پلس، تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہیں بلایا تھا۔ آپ کو پتہ یہ کون بلاتے تھے اس طرح سے واپس اپنی ٹیم کو؟ آسٹریلینز۔ تو یہ کبھی بھی یہ ڈیسیجن شان مسعود کا نہیں تھا، یہ ڈیسیجن جو دماغ سے چلا تھا وہ جیسن گلیسپی کا تھا۔ اوبویسلی وہ ٹیم کے ساتھ ایز اے ہیڈ کوچ بیٹھے میں، تو انہوں کال ہمیشہ کیپٹن ہی کرتا ہے کہ باہر آ جائے، کبھی کوچ کھڑا ہو کے نہیں کہتا باہر آ جاؤ۔ تو شاید جیسن گلیسپی جو تھے وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھے کہ شاید 550 رنز ہو گئے ہیں تو ہم بنگالیوں کو پکڑیں گے اور 250-300 میں آؤٹ کر دیں گے اور 150 کی لیڈ لیں گے، یہ جو ان کا پلان تھا۔ پھر 150-200 کریں گے اور پھر ہم 200-250 میں آؤٹ کر لیں گے۔ لیکن جب آپ اوپوننٹ کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں نا، جو جال آپ نے کسی کے لیے بچھایا ہوتا ہے، آپ نے کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جو کسی کے لیے جال بچھایا جاتا ہے نا، اس جال میں ہم خود پھنس گئے، بنا یہ سوچے سمجھے کہ یار اگلا بندہ بھی تیاری کر کے گھر سے آیا ہوا ہے، اگلا بھی کرکٹ کھیلنے آیا ہوا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا تھا بنگالیوں کو؟ ان کے جو بیٹنگ لائن اپ تھی وہ بڑی تگڑی بیٹنگ لائن اپ تھی ٹیسٹ میچ کے لیے، اور وہ جینوئن ٹیسٹ میچ کھیلنے آئے تھے۔ آپ ٹیسٹ میچ نہیں کھیل رہے تھے، آپ تجربے کر رہے تھے، آپ تو کلب کرکٹ کھیل رہے تھے۔ تجربے، میں آپ کو میرے بتاؤں جس طرح کے تجربے ماضی میں ہوئے ہیں نا، پچھلے 10 سالوں میں ہر کسی نے ہماری ٹیم کو لیبارٹری سمجھ کے تجربے کیے ہیں، اور اس میچ میں پھر تجربہ ہوا، اور اس تجربے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہماری قوم کو مایوسی ملی اور دکھ ملا اور کچھ نہیں ملا۔ اور ہمارے وہ پلیئر جو کہ پرفارم کرتے رہے پچھلے 2-4 سال میں، چلے انہوں نے جیسا بھی پرفارم کیا، بابر کی بات کر لیں، دوسرے پلیئرز کی بات کر لیں، ایون شان مسعود بھی تھوڑا پرفارم کر رہے تھے، وہ بھی پرفارم نہیں کر پائے۔ تو ہماری ٹیم کے اوپر ہی تجربے کیوں؟ جیسن گلیسپی کو تو کوئی اور جاب بھی مل جائے گی۔ آج ان کی سی وی میں پاکستان کی ہیڈ کوچ کی لکھ دی گئی ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں۔ وہ کہیں بھی دنیا میں سی وی ریپرزینٹ کریں گے نا تو کہیں گے میں پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ تھا، کیونکہ پاکستان ٹیم ایک ٹاپ ٹیم، بڑی ٹیموں میں شمار ہوتا ہے ان کا، تو ان کو تو نوکری مل جانی ہے۔ اور یہاں پر پھر کسی اور فارنر کوچ نے آنا ہے اور یہاں آ کر پھر اس نے ہماری ٹیم پہ تجربے کرنے ہیں، اور یہ سمجھ کس کو نہیں آ رہی ہے؟ آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری ود دیٹ کہ پاکستان کا نام جڑنے سے ان کو کہیں اور نوکری مل جائے گی۔ اب دیکھیں سی وی آپ کی اچھی ہونی، دیکھیں میچ ہارنے کے بعد میرا بابا اچھا یہ کنسیڈر نہیں ہوتا، آپ کو یہ بھی بتا دوں دنیا میں یہ کنسیڈر نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان اس وقت اپنی کرکٹ کو لے کر اس سچویشن میں ہے کہ جیسن گلیسپی ہوں یا کوئی اور ہو، میں لٹرلی ایک بات کروں گی کہ میں مشتاق احمد صاحب کو بھی اس چیز کی کانگریچولیشنز کہوں گی کہ ان کی اسٹریٹجی، ان کا پلان
پلان کس طرح سے کام آیا. ہمیں افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں کرتے ہیں. ہم جاتے ہیں فورن کوچز کی طرف, فورن کیوریٹر آ گئے ہیں, کیا کریں گے وہ آپ کے لیے جو آپ کو جانتے ہی نہیں ہے, جن کی آپ کے ساتھ کوئی ہوپ نہیں جڑی ہے, کسی قسم کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے, جنہوں نے یہاں کے میدانوں میں مار نہیں کھائی ہے کرکٹ کھیلنے میں. ہم لوگ جاتے ہیں باہر کے لوگوں کے پاس. بھائی وہ پاکستان کو کیا محبت دیں گے؟ وہ تو اپنے پیسے لے رہے ہیں اور وہ پورے کر رہے ہیں. پیسے وہ آتے ہیں جاب کر رہے ہیں, پیشن کے ساتھ نہیں آتے. پیشن تو نہیں ہے. یہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے کوچز کو کھلائیں گے نا تو انہیں دکھ اور درد ہوگا. یہاں وسیم اکرم ہو, یہاں شعیب اختر ہو, یہاں پر کوئی اور لیجنڈ ہو, تو کیا وہ اپنی پوری ایک پوٹینشل کے ساتھ ایک یا رمیز راجہ ہو, کیا وہ جس طرح سے ہماری پاکستانی کرکٹ کو دیکھیں گے, کیا کوئی فورن کوچ دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے آپ سوال کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں بھی ایک وہ چمک اور ایک دکھ دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح سے آپ دکھی دل سے سوال کر رہی ہیں نا کہ رمیز راجہ اور شعیب اختر اور وسیم اکرم یہ نہیں آئیں گے آپ کو بچانے کے لیے. تو ہم لوگ خود یہ لکھ لیں آج بات. یہ سوال یہ ہے کہ یہ رمیز راجہ میرم نے جتنے بھی نام لیے یہ خود کیوں نہیں فرنٹ پہ آ رہے ہیں؟ ہم کیوں باہر سے بلا رہے ہیں؟ دیکھیں رمیز راجہ چیئرمین کرکٹ بورڈ تھے, رہ چکے ہیں, ہاں پولیٹیکل سچویشن چینج ہوئی, انہیں ہٹا دیا گیا, محسن نقوی صاحب آگے, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. صحافیوں سے سوال کرتے ہیں کہ سر آپ کو کرکٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. میں بذات ایڈمنسٹریٹر ان کا فین ہوں, ایک چینلز کے آنر کے طور پر ان کا فین ہوں, بٹ ایز اے چیئرمین مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نا تو آپ لیفٹ کر جائیں, جان چھوڑ دیں کرکٹ بورڈ کی. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں اچھا کر لوں گا. ایک سوال میرا آپ کے سما کے توسط سے ہے. محسن نقوی صاحب 3 پریس کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی ہیں اور تینوں پریس کانفرنسز میں آپ نے یہی کہا ہے کہ جناب اس پریس کانفرنس کے اندر یا اس جگہ کے اندر آپ کرکٹ سے ریلیٹڈ سوال نہیں کریں گے, اسٹیڈیم سے ریلیٹڈ سوال کر لیں, ڈومیسٹک کرکٹ سے ریلیٹڈ سوال کر لیں. تو سر ہمیں بتائیں ہم کس سے پوچھیں گے جا کے کہ اس قومی کرکٹ ٹیم کو کون سنبھالے گا, اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ جب آپ ہمیں سوال ہی نہیں کرنے دیں گے, جب ہمیں پوچھنے ہی نہیں دیں گے, ہم آپ کو نہیں بتا پائیں گے, جب میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا کہ یہ چیزیں خراب ہے, آپ اس طرف آنے نہیں چاہتے, معذرت کے ساتھ یا تو پھر آپ بہت کمزور ہیں, آپ چھپ رہے ہیں اپنی کمزوریوں کے پیچھے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ سوال نہ کریں. آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ کو تو سوال لینے چاہیے لوگوں سے, آپ کو پتہ چلے کہ ٹیم کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں. آپ کے مشیر آپ کو کبھی ٹھیک نہیں کرنے دیں گے, آپ کو الٹا وہ پیچھے لے کے جائیں گے. آپ کی تمام جو کارکردگی آپ نے ماضی میں ایڈمنسٹریٹر لیول پر بنائی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی. عمران لیکن بیک اینڈ پہ محسن صاحب کا ابھی تک یہ کہتے رہنا کہ میں ٹھیک کر کے رہوں گا. بیک اینڈ پہ بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, عوام کو نہیں پتا, کرکٹ میں بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن کب ٹھیک ہوں گی؟ جب لوگوں کا دل اتر جائے گا کرکٹ سے, جب لوگ کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں گے. کب؟ ہم نے سنا تھا کہ بھائی سرجری ہونی ہے ورلڈ کپ کے بعد, کدھر ہوئی ہے سرجری؟ سرجری نہیں ہونی چاہیے تھی, بڑا آپریشن ہونا چاہیے تھا. ہوا ہی نہیں نا, ہوا ہوتا تو آج پرفارمنس ہوتی. کچھ بھی نکلتا, بڑے آپریشن سے باہر تو نکلتا. پہلے بیماری تو ڈھونڈ لیں ہے کہاں. بیک ہینڈ پہ کیا آپ کا سوال ہے؟ بیک ہینڈ پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ سن لیں. بیک ہینڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ وقار یونس کو آپ نے لگایا تھا اپنے ساتھ کہ وہ کرکٹ کو بہتر کریں گے. 1 مہینے کے اندر وہ بندہ دماغی طور پر متنفر ہو گیا کیونکہ اس کی کوئی کرکٹ بورڈ میں جو بیوروکریسی لیول پہ لوگ ہیں وہ اس کی بات نہیں سن رہے تھے, اس کو سبکی ہوئی. پچھلے 10-12 دن سے وہ کرکٹ بورڈ میں نہیں آ رہے. آج آ کے آپ نے کیا کیا, انہیں ایک منٹور کی سیٹ دے دی کہ آپ ایز اے منٹور. یہاں آپ کو منٹور نہیں چاہیے, آپ کو دماغوں کی ٹکور چاہیے. اپنے پلیئرز کے دماغوں کی ٹکور کریں, ان کو سمجھائیں کہ بھائی خدا کے لیے اپنے دماغ ٹھیک کریں. ان کو ٹکور چاہیے, سب کو ریسٹ چاہیے, لیکن انہوں نے کرکٹ ریسٹ ان پیس کر دیا. پتہ نہیں کرکٹ ریسٹ ان پیس ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن وقار صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ منٹور کی سیٹ بھی نہ لیں. میرا تو برادرانہ مشورہ. اچھا کچھ بھی نہ کریں, کیونکہ لٹرلی جب آپ یہاں پر اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے, کوئی بھی شخص اگر ایک عہدے پر آتا ہے تو اس کے اوپر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں. اس کا اپنا پاسٹ جو ختم ہو چکا ہے وہ بھی سامنے پھر اٹھ کر آتا ہے, ہر چیز آتی ہے, وہ کویسچنڈ ہے اس چیز کی. لیکن افسوس اس بات کا ہے, میں مطلب سمجھ رہی ہوں کہ آپ جس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, یہاں پر وقار یونس آ جائیں, یہاں پر کوئی بھی اور آ جائے, صرف اس کی رائے میٹر نہیں کرتی ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی مونوپلی بنا کر بیٹھے ہیں, جنہوں نے اپنی باتیں کرنی ہیں, جنہوں نے اپنے طریقے سے کرکٹ کو چلانا ہے, جس کا نقصان ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو بہت اچھا کیا انہوں نے, آئی سپورٹ دی ڈیسیژن وقار یونس ہیز ٹیکن. اچھا پھر مجھے نا ایک چیز کی اور بڑی حیرانگی ہوئی جب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 5 منٹورز جو ہیں وہ ان کا اعلان کر دیا. مجھے شعیب ملک کی بھی سمجھ آتی ہے, مجھے سرفراز کی بھی سمجھ آتی ہے, مجھے مصباح اور وقار کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے اور آپ ایک صوبے کی ٹیم کے منٹور لگ گئے آ کے. یا تو آپ قومی کرکٹ ٹیم کے منٹور لگتے تو میں کہتا کہ آپ کا لیول بنتا اوپر کا. آپ نیچے کہاں چلے گئے؟ اس کا مطلب آپ کی کہیں نہ کہیں سوچ جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے نوکری لینے کے لیے, کہ بھائی آپ کو نوکری, مطلب آپ محسن نقوی کے ساتھ نہیں فٹ ہوئے
تو اب آپ کو نوکری چاہیے تھی, 3 سال کا کانٹریکٹ ہوا ہے, تو آپ نے کہا مجھے منٹور ہی لگا دو, کسی صوبے کی ٹیم کے ساتھ ہی لگا دو. عمران, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہی لوگ جن کو ٹاپ پر ہونا چاہیے, اگر وہ اس لیول پر آ کر اپنی انا کو ایک طرف کر کے, اپنے سارے کیریئر کو جو کہ ایک عروج پر تھا اس کو ایک طرف کر کے اگر وہ گراس روٹ لیول پر جا کر منٹور ہیں یا کوچ ہیں یا کچھ بھی ہیں وہ کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور یہ ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ کرنے سے ہماری کرکٹ بہتر ہوگی؟ اگر بہتر ہوتی ہے تو بہت اچھا ڈیسیژن. پھر آپ کو 2 سے 3 سال انتظار کرنا پڑے گا. کیا آپ میں اتنا لوگوں میں ہے حوصلہ کہ وہ 3 سال برداشت کر لیں؟ آپ ہم سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آپ 3 سال برداشت کر لیں گی؟ کیا آپ کو چاہیے 3 سال بعد رزلٹ؟ وہ 3 سال کے لیے منٹور لگے نا, وہ جاتے تو نہیں ٹیم میں سے پلیئر نکال کے کہیں گے جاؤ کھیلو. آپ نے جو اب سلیکشن ہوئی تھی, میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میں خوش ہوں اس سلیکشن سے. چلیں یہ پرفارمر لڑکے ہیں, آئیں گے کھیلیں گے, پتہ چل جائے گا. نہیں پرفارم کریں گے تو کم از کم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار ڈومیسٹک کے پرفارمر لڑکوں کو نہیں کھلایا گیا. لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات بابر اعظم کے اوپر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کو کنگ 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 کہہ کے یا تو آپ مینٹلی طور پر واقعی کنگ بن گئے ہیں اور آپ ایز اے بیٹر کچھ پرفارم نہیں کر رہے ہیں. آپ کا دماغ بہت اوپر چلا گیا. آپ کو سوچنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, یا آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ یار میں کس طرح, ہم کیسے یہ بات کہتے تھے اور برابری کرتے تھے وراٹ کوہلی کی کہ بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کا جو وہ ہم ایک لیول کرتے تھے کہ یار یہ اس کے لیول کا پلیئر ہے. وراٹ کوہلی کے اوپر بیڈ پیچز نہیں آئے تھے لیکن اس نے اپنی ٹیم کو مشکل وقت میں نکالا تھا. آج 2 اننگز بابر اعظم نے کھیلی ہیں. آپ دیکھ لیں بابر اعظم, میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ بابر اعظم کہاں آؤٹ ہوں گے, وہ ان سوئنگ پہ ڈاؤن دا لیگ سائڈ آؤٹ ہوئے. وہ دوبارہ جب ڈرائیو کرنے گئے, کیچ بھی ڈراپ ہوا ہے, کیچ بھی ڈراپ ہوا. عمران, no doubt Babar has been a continuous failure to us, all of us, but in comparison Rizwan, you can say that he was the responsible one only. He played, he stood on the ground. تو کہیں نہ کہیں رضوان کا رول تھا ٹیسٹ سیریز میں ٹو میک اٹ ایسے لگ رہا تھا جیسے رضوان ہی کھیل رہے ہیں, رضوان ہی ٹیسٹ کھیل رہے ہیں. فرسٹ اننگ میں رضوان نے بہت اچھی ساؤتھ شکیل بھی, مطلب ٹھیک ہے انہوں نے بھی کریز آکیوپائی کیا, پارٹنرشپ بنائی. ہاں, رضوان کے ساتھ پہلی اننگ میں زیادتی ہوئی. میں یہ ایز اے کرکٹر سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ 170 کے اوپر کھیل رہا ہے تو آپ اس کو 30 رنز بنانے دیں, اس کے ڈبل 100 ہونے دینا. آپ کی ٹیم کو فائدہ ہوتا. اگر وہ 30 کرتا تو اس کے ساتھ ایک بیٹسمین اور 30 کرتا تو آپ 500 پلس ہو جاتے. جب آپ 500, اب یہاں پر نیت خراب ہے شان مسعود کی کہ یار آپ شاید آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ رضوان 200 کر رہے ہیں, آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ رضوان ایک اپنا ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے اندر, وہ 200 کرنے جا رہے ہیں, تو آپ نے روک دیا ان کو. نیت کہیں نہ کہیں سب کی خراب ہے, ایک بندے کی نیت نہیں خراب ہے. آپ کی ٹیم کے اندر اب بھی گروپنگ ہے, اب بھی آپ گروپنگ کو نہیں ختم کر سکے. اس رابعہ صحیح کہہ رہی تھی کہ آپ سرجری کر لیتے نا, آپ سب کے دماغ ٹھیک کر لیتے, آپ سرجری کر کے جس کو نکالنا تھا نکال لیتے, پھر آپ کھلاتے. عمران کوئی کوشچن کرنے والا نہیں ہے نا. محسن صاحب تو کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کر کے رہوں گا. کیا ٹھیک کریں گے وہ؟ ہم یہ بات کری جا رہے ہیں بار بار کہ انہیں ٹھیک کیا اسٹیڈیمز تو ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن ہم یہ چیزیں کب ٹھیک کریں گے؟ لائک کوئی کوشچن کرنے والے نہیں ہے ان کو. آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو یہ چیز ایڈ کرنی چاہیے کہ اگر پاکستان گیم ہارتا ہے نو منی, کوئی پیسہ نہیں ملے گا, کروڑوں روپیہ ملتا ہے لوگوں کو, لوگوں کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلنا. کہنے والے بہت ہیں, میں کہوں گا نا تو آپ کو پروگرام میں بیپ لگانا پڑ جائے گا, آپ کو پروگرام میں بیپ لگانا پڑ جائے گا. پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب بیپ لگانے پڑیں گے تو پھر آپ کو بھی نوٹسز آئیں گے اور مجھے بھی نوٹسز آئیں گے کہ جی محسن نقوی صاحب کے خلاف بات کر دی گئی ہے اور کھلی بات کر دی گئی. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں, اور انہیں کوئی ایسی مجبوریاں لے کے بیٹھی ہوئی کہ وہ شاید سمجھتے کہ ملک کی بھی عزت رہ جائے, ان کی اپنی بھی عزت رہ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے پاکستان کی کرکٹ کی عزت نہیں رہ رہی. یہاں شائقین کرکٹ جو اتنے مایوس دکھائی دے رہے ہیں کہ لوگوں نے, اگر سوشل میڈیا آپ نے پڑھا ہو تو آپ نے ایسی پوسٹر پڑھی ہوں گی, شاید میں نے بھی نہیں وہ پوسٹر سوچتا کہ اتنا لوگوں نے میم بنایا اپنی ٹیم کا. حالانکہ لوگوں کو تو سپورٹ کرنا چاہیے اپنے ملک کو, لیکن اب اس وقت اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب لوگوں کا بھی دل نہیں کرتا ہے کہ قومی ٹیم کو سپورٹ کریں. لوگ کہتے ہیں ٹیم بند کر دو, ٹیم ختم کر دو. میں نے اس طرح کے پوسٹر پڑھی, وہ لوگ جو پیشنیٹ ہوا کرتے تھے